حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر کیوں بنا دیا گیا تھا؟ وہاں جا کے عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت یوشی قبر سے باہر آ گئے اور پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حتمی فیصلہ کرنے کے لیے ایک زنجیر عطا فرمائی۔ یہ زنجیر آسمان سے بیت المقدس کے پتھر تک لمبی تھی اور سونے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ وہ جہاں چاہے اسے موڑ سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حیا آئی، آپ نے چونکہ کیڑے کو حقیر جانا تھا، لہٰذا اس پر بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ بس اے دنیا والو، تم کب تک دنیا کے دھوکے میں رہو گے؟ میری کرامت، دوستی اور ہم مجلس کی طرف آؤ اور مجھ سے انس رکھو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص الانبیاء سیریز پارٹ 7 میں آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور اگر آپ نے قصص الانبیاء سیریز کی باقی پارٹس نہیں دیکھے تو پلیز آپ لوگ لازمی دیکھیے گا، آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور آپ علیہ السلام 13 بھائی تھے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور اسے حکومت میں شریک کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک غلیل تھی اور آپ علیہ السلام اس غلیل سے پتھر دور تک پھینکنے میں مہارت رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اس لشکر کے ہمراہ ہوئے تو ایک پتھر نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی اور عرض کی، مجھے اپنے ہمراہ لے جائیے کیونکہ جالوت کو میرے ذریعے ہی قتل کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس پتھر کے بعد 2 مزید پتھروں نے آپ علیہ السلام سے یہی درخواست کی اور آپ علیہ السلام نے انہیں بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر جب جنگ کا آغاز ہوا اور صفیں ترتیب دی گئیں تو جالوت سامنے آیا۔ آپ علیہ السلام اس سے مقابلے کے لیے نکلے اور اس نے ایک بچے کو دیکھا، مطلب حضرت داؤد علیہ السلام بہت کم عمر تھی اس ٹائم، تو انہوں نے اس کو بچہ جانا اور کہا کہ واپس چلا جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تو میرا قتل کرنا پسند نہیں کرتا مگر میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر غلیل میں رکھ کر پھینکے اور وہ تینوں پتھر یکجان ہو کے جالوت کے سر میں لگے اور اس کا سر پھٹ گیا۔ جالوت کے لشکر نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کے بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا وعدہ پورا فرمایا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ آپ علیہ السلام کا حکم نافذ ہوا اور آپ علیہ السلام کی شجاعت و بہادری پر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئے اور حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس مقبولیت پہ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا۔ کئی بہانوں سے کام لیا مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ علماء نے حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ وہ آپ علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگے، مگر وہ نہ مانے اور برابر سازش کرتے رہے۔ جب علماء کا اصرار بڑھ گیا تو انہوں نے ان علماء کو بھی قتل کروا دیا اور پھر ایک وقت آیا جب وہ اپنی ان حرکتوں پہ پشیمان ہوئے اور عرصہ دراز تک توبہ کرتے رہے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہوگی اور حضرت طالوت صحراؤں میں چلے گئے اور عرصہ تک بھٹکتے رہے۔ اسی دوران ایک دن حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ تو نے ہمیں قتل کیا حالانکہ ہم زندہ تھے اور تو نے ہمیں اذیتیں دی جب ہم مردہ تھے۔ یہ سن کے حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور پھر جب حضرت طالوت نے کسی عالم کا دریافت کرنا شروع کیا تو ان کو کہ تاکہ توبہ کی کوئی صورت نکل سکے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ جتنے بھی عالم تھے آپ نے تو انہیں شہید کروا دیا تھا، اب کوئی زندہ نہیں ہے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زاہدہ عورت کے اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ عورت حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضرت یوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت یوشی قبر سے باہر نکل آئے اور پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ عورت نے عرض کیا، قیامت تو نہیں آئی بلکہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت یوشی نے فرمایا، ہاں ان کی توبہ اس صورت میں قبول ہو سکتی ہے کہ وہ یہ حکومت چھوڑ دیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ اور حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی راہ اپنائی اور منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ اب حضرت وہب بن منبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بنی اسرائیل میں برائیوں کی کثرت ہو گئی اور بنی اسرائیل میں جھوٹی گواہیوں نے زور پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حتمی فیصلہ کرنے کے لیے ایک زنجیر عطا فرمائی۔ یہ زنجیر آسمان سے بیت المقدس کے پتھر تک لمبی تھی اور سونے کی تھی۔ اس زنجیر میں یہ خوبی تھی کہ جو اپنے قول میں سچا ہوتا وہ اسے چھو لیتا اور جو جھوٹا شخص ہوتا اس کو ہاتھ بھی نہ لگا پاتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس بطور امانت ایک موتی رکھوائے اور جب اس نے اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے انکار کر دیا۔ اس نے وہ موتی ایک چھڑی میں ڈال دیے تھے
تو جب دونوں زنجیر کے پاس آئے تو مدعی نے اسے پکڑ لیا، اور جب دوسرے نے زنجیر کو پکڑنا چاہا تو اس سے قبل کہ وہ چھڑی اس شخص کو پکڑائی جس میں موتی تھے، اور کہنے لگا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اسے وہ لٹا دیے ہیں، اور یہ کہہ کے اس نے زنجیر پکڑ لی۔ تو اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے فیصلہ کرنا جو تھا وہ پھر سے مشکل ہو گیا، اور وہ زنجیر واپس اٹھا لی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک گائے کا مقدمہ لے کے آئے تھے۔ ان میں سے ایک کا دعویٰ تھا کہ اس کے مقابل نے اس کی گائے چھینی ہے، جبکہ مقابل اس بات کا انکاری تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس معاملے کو اگلے دن پہ ڈال دیا۔ رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے قتل کر دوں، لہٰذا میں تجھے قتل کروں گا، تو مجھے پہلے اپنی اس دعوے کی حقیقت بتا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بلا شبہ میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق یوں فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کروا دیا۔ اس فیصلے کے بعد بنی اسرائیل میں آپ علیہ السلام کی عظمت کی دھاک بیٹھ گئی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی جس کی کوئی مثل نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام جب ترنم اور سوز کے ساتھ تلاوت فرماتے تو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ٹھہر جاتے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آوازیں بلند ہونے لگتی، اور ہر شے صبح شام آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت منصف پسند تھے، اور آپ علیہ السلام جو فیصلہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی تائید ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے مابین کھیتی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ فیصلے کے لیے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس قوم کی انگوروں کی بیلیں تھیں۔ رات کے وقت دوسری قوم کی بکریاں آئیں اور ان کی بیلیں چر گئیں۔ وہ لوگ فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انگوروں کی بیلوں کے مالک کے نقصان کی قیمت ادا کرنے کا حکم دے دیا تاکہ مالک کا نقصان پورا ہو سکے، اور اس فیصلے کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے فیصلے کے متعلق آگاہ کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں انگوروں کے مالک کو دے دیتا، اور وہ بکریوں کے حمل و دودھ سے فائدہ اٹھاتا، اور بکریوں کا مالک انگوروں کی دیکھ بھال کرتا، اور جب انگوروں کی بیلیں اپنی اصلی حالت کو واپس پہنچ جائیں تو اس کی بکریاں اسے لٹا دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو اس کے مطابق اپنا فیصلہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ کھیتی کا ایک جھگڑا جو ہے چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ وہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ آپ علیہ السلام اسے ہاتھ سے جہاں چاہتے موڑ دیتے تھے، اس لیے لوہے کو آگ میں گرم کرنے کی اور کوٹنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی تھی۔ سب سے پہلے کڑیوں والی جو ذرہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی، اور اس سے قبل چوڑی زرہیں ہوتی تھیں۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک ذرہ بناتے اور اسے 6000 درہم میں فروخت کرتے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے سجدے والی آیت تلاوت کی۔ جب میں نے سجدہ کیا تو وہ درخت بھی سجدے میں چلا گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، اس سجدے کی وجہ سے اپنے پاس میرا اجر بھی لکھ دے اور اسے محفوظ فرما لے، اس کی وجہ سے میرا بوجھ بھی ہلکا کر دے، اور اسے میرے لیے ایسا بنا دے جیسا تو نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے لیے اسے قبول کیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے اور سجدے والی آیت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، اور آپ نے بھی وہی دعا مانگی جو اس درخت نے مانگی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن الیاس جو ہے فرماتے ہیں کہ میں سخت عبادت کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الیاس فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی زیادتی چاہی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی مجھے مزید زیادہ عبادت بتائی جائے۔
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ لیا کرو۔ تو آپ نے عرض کی حضرت عبداللہ نے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد کے روزے کیسے تھے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن روزہ نہ رکھنا، یعنی نصف مہینہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک کیڑا نکلتا ہوا دیکھا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اللہ نے اس کیڑے کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہوگا؟ وہ کیڑا اللہ کے حکم سے بولا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ میں روزانہ دن میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور رات میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس کیڑے نے حضرت داؤد علیہ السلام سے پھر کہا اب آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام سے مستفید ہوں، کہ میں آپ سے کس وجہ سے جو ہے نا انسپائر ہوں؟ آپ کو تو میں نے بتا دیا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، اب آپ بھی کچھ مجھے ایسا بتائیں کہ میں بھی جو ہے نا امپریس ہو جاؤں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حیا آئی اور آپ علیہ السلام نے چونکہ کیڑے کو حقیر جانا تھا لہٰذا اس پر بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بے شک یہ بالکل ٹھیک فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اس میں ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، انفیکٹ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کہ جو لوگ اس کی عبادت کریں، لائک پرندے ہیں، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، فرشتے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام اس وقت ذرہ بنا رہے تھے۔ حضرت لقمان نے دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا اور ایک مرتبہ تو پوچھنے کا ارادہ کیا کہ کیا بنا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، مگر حکمت نے سوال کرنے سے منع کر دیا، چنانچہ خاموش رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ذرہ بنا کے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر وہ ذرہ پہنی اور فرمایا لڑائی کے لیے یہ بہترین چیز ہے اور بنانے والا بھی کیا خوب ہے۔ حضرت لقمان نے کہا خاموشی بھی حکمت ہے مگر اسے اپنانے والے بہت کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ اتنی خوبصورت تھی نا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں جو سب سے اہم دعا تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے ذکر کرنے والی زبان مانگتا ہوں اور شکر کرنے والے دل کا سوال کرتا ہوں اور صبر کرنے والا بدن چاہتا ہوں اور ایسی بیوی چاہتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں میری مددگار ہو، اور میں تجھ سے ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھ پہ حکمرانی کرے اور ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، اور میں ایسے مال کی بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ پہ وبال بنے اور ایسے پڑوسی سے جو میری نیکی کو چھپائے اور میری برائی کو عام کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمائی اے داؤد علیہ السلام میرا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دو۔ یہ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہمارے لیے ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اگر اب بھی ہم نہ سمجھیں نا تو بس اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد میرا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دو، میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، اپنی مجلس میں آنے والوں کا ہم مجلس ہوں، جو میرے ذکر سے الفت رکھتا ہے میں اس سے الفت رکھتا ہوں، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے پسند کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو میرا فرما بردار بن جاتا ہے میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں، جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے مجھے محبوب جانتا ہے میں اسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اسے بے مثال محبت کرتا ہوں، جس نے حقیقتاً مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا اور جس نے میرے غیر کو طلب کیا وہ مجھ سے محروم رہا۔ بس اے دنیا والو تم کب تک دھوکے کی زندگی میں رہو گے؟ میری کرامت دوستی اور ہم مجلس کی طرف آؤ اور مجھ سے انس رکھو، میں تجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کا خمیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، موسیٰ صفی اللہ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر سے بنایا ہے، ان کی روحیں اپنے نور سے اور ان کی نعمتیں اپنی جمال سے پیدا کی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بروز حشر حضرت داؤد علیہ السلام عرش کے پائے کے نزدیک کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اے داؤد علیہ السلام تم اپنی خوبصورت اور پیاری آواز میں میری حمد و ثنا بیان کرو جیسے تم دنیا میں بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کریں گے الہی اب یہ کیسے ممکن ہے، تو نے وہ آواز مجھ سے واپس لے لی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے وہ آواز تجھے آج واپس لوٹائی، بس تو میری حمد و ثنا بیان کر۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اونچی آواز میں جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو اہل جنت کو لگے گا ان کے لیے جنت کی تمام نعمتیں کم تر ہیں۔ اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر کیوں بنا دیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک عرصہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ آزمائش کے طور پہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی کا شکار نہیں کیا کرنا، اور ایک اور دن بتایا تھا جس دن جو ہے خرید و فروخت
فروخت نہیں کرنی، لیکن یہ لوگ جو ہیں جان بوجھ کے ان 2 دنوں میں یہ دونوں کام کرتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور مچھلی کا شکار کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اب اس میں جو ہے 3 گروہ بن چکے تھے، ایک وہ جو نافرمانی کر رہے تھے اور ایک وہ تھے جو نافرمانی نہیں کر رہے تھے، فرما بردار تھے اور ان کو منع بھی کر رہے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو تنگ آ کے سمجھانا بھی چھوڑ گیا تھا کہ ان لوگوں کو تو انہوں نے باز آنا ہی نہیں ہے، ان کو جتنا بھی سمجھا لو۔ اور ایٹ دی اینڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان پہ عذاب بھیجا، سب پہ نہیں، جو گروہ نافرمان تھا ان پہ۔ ایک دن وہ جب صبح سو کے اٹھے تو دیکھا کہ ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کے یہ سوچتا تھا کہ وہ بندر بن چکا ہے، یعنی ہر طرف بندروں کا ہجوم ہو چکا تھا، اور وہ 3 سے 4 دن کے بعد سب کے سب پھر اسی حالت میں مر بھی گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی غیرت مند جوان تھے۔ جب آپ علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کر جاتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام گھر کے دروازے بند کر کے باہر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کہ صحن میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ کہنے لگی اس کو کس نے گھر میں داخل ہونے دیا؟ اگر داؤد علیہ السلام آگے تو ضرور انہیں دکھ پہنچے گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اسے کھڑا دیکھ کے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا، نہ کوئی پردہ میری راہ میں حائل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خاموش کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور فرمایا کہ تم ملک الموت ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جس وقت ملک الموت تشریف لائے تو آپ علیہ السلام اس وقت حجرے سے نیچے آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، میں نیچے اتر جاؤں یا پھر حجرے میں چلا جاؤں؟ ملک الموت نے عرض کی اے اللہ کے نبی، سال پورے ہو چکے اور مہینے ختم ہو گئے، سب نشانیاں اور رزق اپنے اختتام کو پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا تو سیڑھیوں میں ہی سجدہ ریز ہو گئے اور ملک الموت نے سجدے کی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں بے شمار لوگ شامل ہوئے۔ گرمی کے دن تھے، وہ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جنازے میں عام لوگوں کے علاوہ صرف راہبوں کی تعداد 40,000 تھی جنہوں نے اپنی مخصوص ٹوپیاں پہن رکھی تھیں، اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ لوگ آپ علیہ السلام کے وصال پر روئے۔ لوگوں کو جب گرمی نے پریشان کیا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا اور پرندوں نے اپنے پروں کو ملا کے لوگوں پہ سایہ کر دیا، یہاں تک کہ ہوا رک گئی۔ اس سے قبل کے لوگ گھٹن سے مر جاتے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پھر حاضر ہوئے اور عرض کی ہم ہوا جو ہے رکنے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا وہ سورج کے سامنے رہے اور ہوا آنے کا رستہ دیں، چنانچہ ہوا بھی چلتی رہی اور لوگ سائے میں بھی رہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ آل داؤد علیہ السلام کی حکمت بھری باتوں میں سے یہ ہے کہ ایک عقل مند شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 4 اوقات میں غفلت نہ برتے۔ اب فرسٹ نمبر پہ یہ ہے کہ جس وقت اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، مطلب یہ جو ہے ٹائم آپ کی زندگی میں یہ 4 ٹائم لازمی ہونے چاہیے کہ جس وقت میں جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے۔ دوسرا جس میں اپنی پہچان کرے اور اس کا دھیان رکھے۔ تیسرا جس میں یہ انتظار رہے کہ اس کے بھائی جو ہے اس کی خامیاں اور غلطیاں اسے بتائیں اور اس کی صحیح باتوں کی تعریف اور توصیف کرے۔ اور چوتھا یہ کہ جس وقت اپنے نفس اور لذتوں کے لیے علیحدگی میں ہو اور دیکھے کہ کیا چیز اس کے لیے جائز اور قلبی تسکین کا باعث ہے۔ تو یہ تھا جی حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ ایم شور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ فی امان اللہ۔